لوگوں کو انتشار کی طرف نہ لے کے جائیں، اخلاقیات کی طرف لے کے جائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ آپس میں جدا کرو یا انہیں جوڑو؟ بولو جوڑو، اور یہی محبت رسول کا درس ہے۔ جس آیا مقدسہ کو میں نے عنوان گفتگو بنایا، اہل بیت کی محبت تو اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے، اللہ نے اہل بیت کی محبت کو فرض کیا ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ جو بات کر رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ پاک اس میں ان کی بیان کرتا ہے۔ اور جس آیہ مقدسہ کو میں نے عنوان گفتگو بنایا، اس کا تعلق بھی اہل بیت سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذکر اہل بیت سے قبلہ شاہ صاحب کی مغفرت کی دعا ہو۔ سنیے قرآن، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قل لا اسألکم، اے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں۔ اللہ نے اعلان نہیں فرمایا، محبوب کی زبان سے اعلان کہلوایا، اس واسطے کہ اللہ کریم نے فرمایا محبوب تیرا کلام میرا کلام، تیری زبان میری زبان، تیرا فرمان میرا فرمان۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اعلان کیا میرے حبیب، آپ اعلان فرمائیں لوگوں میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، کوئی محافظہ نہیں لیتا، کوئی قیمت نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں لیتا۔ ہاں یا اللہ یا رسول اللہ کس بات کا؟ آقا کریم نے فرمایا میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھنے والی کی یہ مثال ہے کہ آقا کریم نے فرمایا قالا اقولو لا الہ الا اللہ من دخل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی نماز کا ذکر نہیں ہوا، کوئی روزے کا ذکر نہیں ہوا، کوئی حج و زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہوا۔ اللہ کریم کے پیارے رسول نے فرمایا قالا اقولو لا الہ الا اللہ من دخل الجنہ۔ سرکار نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ صدقے دل سے کلمہ پڑھ لیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آل بیت کے لیے مختص نہیں، یہ عام امت کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہر آدمی کو یہ خطاب کیا لیکن کلمہ بھی پڑھو، کلمے والے کو بھی مانو۔ سبحان اللہ۔ کلمہ بھی پڑھو، کلمے والے کے اوپر بھی ایمان رکھو۔ اسی واسطے باغ کے اندر میرے آقا کریم، ٹائم تھوڑا وقت مختصر، آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں باغ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں حضرت سیدنا ابو ہریرہ سرکار کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نالین مقدس حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو عطا فرمائے، جوڑے دے دیے اور فرمایا اے ابو ہریرہ یہ میرے جوڑے جوتوں کے لے جاؤ، سینے کے ساتھ لگاؤ، باغ کے باہر چلے جاؤ، جو تمہیں سب سے پہلے ملے گا اسے جنت کی بشارت دے دو۔ سبحان اللہ۔ جو سب سے پہلے ملے گا اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ باہر آئے تو دیکھا حضرت سیدنا عمر فاروق۔ کون عمر؟ وہ عمر ہے کہ جنہیں حضرت امام علی مقام نے رکا دیا اور حضرت عبداللہ کو کہا کہ تو میرے غلام، تم میرے نانا کے غلام ہو، اور حضرت عمر نے وہ رکا لے لیا، لکھوا لیا، اور پوچھا گیا کہ عمر یہ رکا کیوں لکھوایا؟ حضرت عمر کہنے لگے اس واسطے لکھوا لیا ہے کہ جب مروں گا وصیت کر کے جاؤں گا گھر والوں کو کہ یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، کفن میں رکھ دینا۔ جب فرشتے سوال کریں گے کہیں گے کہ اے عمر بتا تیرا رب کون ہے، تو میں یہ رکا نکالوں گا، رکا نکال کے ملائکہ سے کہوں گا فرشتوں اس رکے کو پڑھو، اس رکے کو لکھنے والا امام حسین ہے۔ اور یہ رسول اللہ کے بیٹے نے ہمیں گارنٹی دی کہ میں ان کے نانے کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس اور کیا پوچھتے ہو رب کون ہے؟ جب میں ان کے نانے کا غلام ہوں تو بات ختم۔ عمر فاروق ملے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جب عمر ملے تو میں نے عمر سے کہا کہ قالا اقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے عمر مجھے حضور نے فرمایا جو سب سے پہلے تمہیں ملے اسے جنت کی بشارت عطا کر
حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق نے مجھے جفا لگایا مجھے ملے، مجھے چومتے ہوئے اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بات تو حق بھی ہے، سچ بھی ہے، بے شک کہ آپ نے جو اعلان جاری فرمایا وہ حق اور سچ ہے، لیکن یا رسول اللہ اگر یہ سارا امت کو بتایا جائے گا تو لوگ عملی زندگی کو چھوڑ دیں گے، لوگ عمل کرنا ترک کر دیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کی بات کو مانا اور حضرت ابو ہریرہ کو پاس بٹھا لیا۔ تو یہ کیا ہے کہ امت کو جو پہلے ملے اسے بشارت دے دو تو جنتی ہے۔ امت کا اگر یہ حال ہے تو پھر جن کی نسبت آقا کریم کے ساتھ ہے ان کا کیا عالم ہوگا۔ سنو اب ایک اور بات بتاؤں جس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا، کہتے ہیں سید زانی ہو، شرابی ہو، چور ہو، وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ امت کے اوپر حساب ہو اور سید ویسے جنت میں چلا جائے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے خون کا صدقہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں جگہ عطا فرمائے، جس میں میاں تم اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے حضور قبلہ آفتاب گولڑا حضور پیر میر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب میرے منیر کو اٹھا کے دیکھو، اور باب فضائل اہل بیت انہوں نے لکھا، اور حضور پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے برکات آل رسول کتاب لکھی، اس کو اٹھا کے دیکھو، اور ان کے اندر یہ بات واضح لفظوں میں لکھی ہے، سید زادہ چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، وہ دنیا میں اگر یہ کام کرے گا تو دنیا کے قانون کے مطابق انہیں یہ سزا دی جائے گی، جس طرح دنیا کو سزا ملتی ہے انہیں یہ سزا۔ میں نے صرف اس کی تشریح یہ نہیں کی تھی اس وقت جنازے میں، اب یہ کر رہا ہوں، انہیں دنیا میں یہ سزا ضرور ملے گی۔ قاضی عدالت لگائے گا، سید زادہ پیش ہوگا، اس کے اوپر جرم ہے کہ اس نے زنا کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، قاضی اس کو سزا دے گا، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وہ سزا کس انداز سے دے؟ وہ سزا سمجھ کے اس سید زادے کو سزا نہ دے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ امیر زادہ، یہ شہزادہ ہے، اس کے پاؤں پہ کیچڑ لگ گیا ہے، میں اس کیچڑ کو صاف کر رہا ہوں، اس کو اس نیت سے سزا دے۔ کیچڑ غلاظت، ڈکیتی، چوری، زنا، یہ غلاظتیں ہیں، یہ غلاظت اس کے پاؤں پہ لگ گئی، میں اسے یہ سزا دے رہا ہوں، سزا سمجھ کے نہ دے، کہے کہ میں کیچڑ صاف کر رہا ہوں۔ اسی طرح میرے حضور آفتاب ولایت تاجدار گولوی حضور پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ نے یہ لکھا کہ بے شک اللہ کریم ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا، اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا، لیکن دنیا میں دنیا کے قانون کے مطابق اگر سید زادہ کوئی برائی کرتا ہے، کسی برائی میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے سزا ضرور دنیا میں دنیا کے قانون کے مطابق ملے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب انہیں قبروں سے اٹھائے گا مغفوراً بخشا ہوا اٹھائے گا۔ اور پیر صاحب فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سید زادے کا اپنا ذاتی کمال نہیں کہ آخرت میں اللہ ان کی بخشش فرمائے، یہ کمال سارا اس کمال والے نبی کا ہے، اس کمال والے نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو سید زادے کی مالی معاونت کرتا ہے، جسمانی معاونت کرتا ہے، وہ آدمی بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا، اللہ اسے بھی اپنی رحمت کاملہ میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم صدقہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری کا۔ ویسے بے تکے سوال نہ کیا کرو، اگر بات نہ ہو تو میں 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں، کسی کو کوئی کسی مسئلے کی تکلیف ہو تو وہ بے شک آ کے میرے پاس مسئلہ مسائل پوچھ سکتا ہے۔ یہ پروپیگنڈے میں نے پچھلے جمعے پہ بھی اعلان کیا تھا، انسان کی نیکیوں کو اس طرح یہ کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اپنی نیکیوں کو برقرار رہنے دو اور جھک جاؤ اللہ کے رسول پہ اور رسول کی آل پہ جھک جاؤ کہ اللہ تمہیں مراتب اور مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ لیکن اہل بیت سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اہل بیت کا دعویٰ تو کرتے ہو، طریقہ کار یہی ہے
طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم تم بھی اپنے باپ دادے کے طریقے کو دیکھو، حضور کی سنت کو دیکھو۔ ہم جو اعلان کر، میں نہیں اعلان کرتا، ہر ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا یہ اعلان کرتا ہے، ہم سادات کے در کے گداگر ہیں، سادات کے در کے گداگر ہیں، لیکن سادات سے یہ مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ اپنے آپ کو آل میں رکھو اور آل میں ہونے کا ثبوت دو، اور ثبوت یہ ہے کہ کم از کم اپنے حلیے رسول اللہ جیسے بناؤ، اپنا طریقہ رسول اللہ جیسا بناؤ، اپنی عبادتوں ریاضتوں کو رسول اللہ جیسا بناؤ، پھر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور اللہ اپنی مہربانیاں